میرا مولا مدینے سے جانے کی تیاری کر رہا ہے، نانا کی قبر پر گئے، بڑا گریہ کیا، نانا نانا آخری سلام لیجیے، نانا اب یہ مجاور سلام کرنے نہ سکے، اماں کی لحد پر پہنچے، اماں حسین کا آخری سلام، اماں اب مدینہ چھوڑ کر حسین جا رہا ہے، اماں اب آپ کی قبر کی زیارت کے لیے نہ آ سکے گا، بھائی کی لحد پر پہنچے، رخصت حسین کا منظر بڑا عجیب تھا، مدینے کے در و دیوار گریا کرتے تھے، مدینے میں رہنے والوں کی فریاد بلند تھی، رونے والوں، ایسے میں میرے مولا کا قافلہ جیسے ہی مدینے کے باہر پہنچا ہے، کہتے ہیں امام نے جو پلٹ کے نگاہ کی مدینے کی طرف، میرا دل کہتا ہے جب کوئی عام زائر مدینے سے واپس آ رہا ہو، بار بار مڑ کر سبز گنبد کو دیکھ کے روتا ہے، زہرا کا لال جانے پیغمبر پلٹ کے مدینے کو دیکھ کے رو رہے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہوں نے مشاہدہ کیا کہ فاطمہ صغریٰ ام سلمہ کے ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں، امام نے بیٹی کو دیکھ کے فرمایا بیٹی کس لیے باہر نکل آئیں، تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے، بچی ہے نا، کہنے لگی بابا ایک مرتبہ مجھے ماں بہنوں سے اور ملوا دیجئے، ارے سارے اونٹوں کو بٹھایا گیا، ہر اماری میں فاطمہ صغریٰ بیویوں سے ملنے کے لیے پہنچی، ایک اماری میں جناب رباب کے گود میں علی اصغر ہے، جو فاطمہ صغریٰ ماں سے مل چکی، بھیا کو گود میں لیا، رو کے کہتی تھی اماں سب چلے جاتے، میرا بھائی تو میرے پاس رہ جاتا، رونے والوں اصغر بہن کی گود میں ہیں، صغریٰ رو رو کر کہتی ہیں اس سے کوئی مجھ سے زبردستی نہ لیجئے، خود سے اگر آنا چاہے تو نہیں روکوں گی، بچہ بہن کی گود میں ہے، ماں کی گود میں نہیں آنا چاہتا اور کسی کی گود میں نہیں آتا، امام قریب آئے، آگے بڑھ کر اصغر کے کان میں کچھ فرمایا، بچے نے تڑپ کے بہن کی گود کو چھوڑ دیا، آئے صغریٰ رہ گئی اصغر باپ کی گود میں، قافلہ آگے بڑھا، رونے والوں محرم کی 2 تاریخ کو قافلہ مکے سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا ہے، تاریخ کا جملہ ہے، زہرا کا لال کربلا پہنچا، امام نے زلجنا تبدیل کیے، گھوڑے تبدیل کیے، مگر کسی گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا، امام نے ارشاد فرمایا بھیا عباس یہاں رہنے والوں کو بلا کر تو لائیے، اس زمین کا نام تو پوچھا جائے، کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے ماریا کہتے ہیں، ایک شخص نے ڈرتے ہوئے کہا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں، امام نے کرب و بلا کا نام سنا، فرمایا اسی مقام پر خیام نصب کیے جائیں گے، زمین خرید فرمائی ہے، جیسے ہی خیمے لگائے گئے، زینب کو بھائی سے ملاقات کی آرزو ہے، ارے بھائی کو طلب کیا ہے، ماں جائے کو بلوایا ہے، امام خیمہ زینب میں پہنچے، فرمایا بہن کیسے یاد کیا، رو کے فرماتی ہیں بھیا کہ یہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، امام فرماتے ہیں بہن یہاں سے کیوں آگے جانا چاہتی ہیں، فرمایا بھیا جب سے اس زمین پر پہنچی ہوں مجھے آپ کے خون کی خوشبو اس زمین کی مٹی سے آ رہی ہے، واہ محمد واہ مصیبت ہائے کر
کربلا. رونے والو، امام کے خیمے نہر کے کنارے نصب ہو گئے، لیکن وہ قیامت کی گھڑی تھی جب لشکر یزید کی طرف سے عمر سعد کے لیے فرات کا کنارہ خالی کرایا جا رہا تھا. ایسے میں پیاسوں کے خیمے منتقل کیے گئے. رونے والوں عجیب وقت تھا. میرا مولا عباس سر جھکائے ہوئے روتا تھا. آقا گرمی کا مہینہ ہے، آقا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، پردہ دار بیویاں ساتھ میں ہیں، فرات کا کنارہ نہ چھوڑیے. امام نے فرمایا بھیا تم کیا پسند کرتے ہو؟ فرمایا مولا مجھے تو ترائی بہت پسند ہے. فرمایا بھیا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں ہمیشہ ترائی میں رہیے گا. ہائے میرا مولا بس اس طرح سے اپنے خیموں کو اٹھانے پہ آمادہ ہو گیا. بھیا ہم نہیں چاہتے جنگ کا آغاز کیا جائے. اچھا یہ فرات کا کنارہ چاہتے ہیں، ہم کنارہ چھوڑ دیتے ہیں. ہائے زہرا کا لال، 7 محرم سے پانی بند ہوا. رونے والو شدید ترین امتحان تھا. چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے، العطش ہائے پیاس، العطش ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، فریاد بلند کر رہے تھے. شب عاشور تک قیامت تھی. رونے والو ایسی قیامت تھی کہ ہائے زینب کبریٰ عجیب کیفیت میں تھیں. اپنے ماں جائے کو بلوایا، بھیا مجھے کہیں سکون نہیں ملتا، اکبر کے پاس جاتی ہوں، اصغر کے پاس آتی ہوں، کبھی قاسم کو دیکھتی ہوں، کہیں سکون نہیں ملتا. بھیا کوئی ایسی بات کہیے جس سے بہن کو سکون مل جائے. امام نے ارشاد فرمایا بہن ہم سے بہت بہتر تھے نانا رسول خدا. ایک دن تو ایسا آیا کہ نانا کا جنازہ اٹھانا پڑا. بہن ہم سے بہت بہتر تھی ماں فاطمہ زہرا. ایک دن تو ایسا آیا کہ ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھنی پڑی. ایک دن ایسا آیا کہ ہم سے بہت بہتر تھے بابا. ارے سر شگافتہ ہوا، جنازہ اٹھایا گیا. ہم سے بہت بہتر تھے بھیا حسن مجتبیٰ. لیکن بہن ایک دن تو ایسا بھی آیا تھا نا جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے. تو بہن ایک دن تو ایسا بھی آنا ہے ارے جب ہم بھی نہ رہیں گے. بس یہ سننا تھا. تڑپ کے فرمایا بھیا اتنا بتا دیجئے، ارے کوئی بھائی اپنی بہن کو اپنی موت کی خبر یوں بھی دیا کرتا ہے. امام نے اپنی بہن کے سر مقدس کو اپنے شانے پہ رکھ لیا. فرمائے جتنا رونا ہے آج رو لیجئے، ارے کل مت روئیے گا، کل روتے ہوئے بچوں کو سنبھالیے گا، روتی ہوئی بیواؤں کو سنبھالیے گا. اجرکم اللہ. رونے والو شب عاشور قیامت کی رات تھی، بڑی مشکل رات تھی. بس ایک جملہ قیامت کا اور بیان کروں. ہائے زینب کبریٰ ارے اس طریقے سے دہل جاتی تھیں جب باہر سے رونے کی آواز مسلسل آتی تھی. فرماتی تھی بھیا یہ کون بی بی ہے جو پشتے خیمہ پہ ایسے رو رہی ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں. حسین